مرغی کے دورے کیا یہ جادو کی علامت ہے یا جادو کی وجہ سے ہوتے ہیں یا جنات کی وجہ سے ہوتے ہیں؟ اس پر کافی لوگوں نے بحث کی ہے اور میں نے بھی کچھ چیزیں اس پر ریسرچ کرنے کی کوشش کی ہے کہ بعض لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ یہ مرغی کا جو دورہ ہے یا جو دورے پڑتے ہیں یہ جناتی بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ ایک میں کچھ علماء کے موقف کو دیکھ رہا تھا تو کچھ علماء نے کہا کہ جی وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عورت کا واقعہ ملتا ہے، کوئی ایک روایت ایسی بھی ملتی ہے جس میں اس نے شکایت کی تھی کہ مجھے جن نے چھو کے جو ہے وہ یہ مرغی کی بیماری لگائی۔ پاسبلٹی ہے کہ جن چھو کے کوئی بیماری لگا سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن میں نے جب تلاش کی تو مجھے ایسی کوئی حدیث نہیں ملی جس میں ایسا ذکر ہو سکتا ہے موجود ہو، لیکن میں نے جتنا ریسرچ کی مجھے ایسی کوئی حدیث نہیں ملی جس میں جو ہے اس چیز کی تائید کی گئی ہو کہ یعنی جنات کی وجہ سے مرغی کا مسئلہ بن سکتا ہے۔ دوسری دلیل اس کی میں یہ اس طریقے سے دوں گا، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، ابن ماجہ میں حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نماز میں کچھ ہوتا ہے، کوئی کیفیت ہوتی ہے اور مختلف کتب حدیث میں مختلف الفاظ کے ساتھ ہے جن کا میں محفوظ بیان کر رہا ہوں کہ مجھے نماز جب میں شروع کرتا ہوں تو میرا ایک طرح سے میں بے ہوش ہو جاتا ہوں، مجھے پتہ نہیں چلتا کیا معاملہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا علاج کیسے کیا، ان کو بٹھایا اور تھپکیاں دی، فرمایا اللہ کے دشمن نکل، الفاظ پر غور کیجیے گا، اللہ کے دشمن نکل۔ ایک مسند احمد میں ایک بچے کی بھی روایت ملتی ہے اور عثمان بن عفان کی بھی رضی اللہ عنہ کی روایت ملتی ہے، مسند احمد میں موجود ہے، اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا علاج کر رہے ہیں۔ کس طریقے سے اس عورت نے شکایت کی میرے بچے کو دن میں کئی بار دورے پڑتے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے تھپکی دی اور فرمایا اخرج اللہ، اللہ کے دشمن نکل۔ اب یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جناتی دورے تھے ان کا علاج کیا۔ اب مرغی کی مریضہ جب آئی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس طریقے سے اس پر دم کیا یا اس کو لعاب ڈالا یا کچھ بھی اس طرح نہیں کیا۔ بعض لوگوں نے کہا جی یہ وہ عورت تھی اس لیے نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بچیاں آتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی تو اپنی جو ہے ہماری جو مائیں ہیں امہات المومنین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ان کو فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اس کو دم کرو، اس کو نظر لگی ہے، اس کو دم کرو، اس کو شیطانی اثر ہے، کرواتے تھے نا دم۔ تو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ تمہیں یہ مسئلہ یہ پڑھ لو، ٹھیک ہے۔ اب اس سے ہمیں ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا تو علاج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیونکہ وہ جناتی مسئلہ تھا، جادو کا مسئلہ تھا۔ ابھی اس عورت کو کیوں صبر کرنے کا بتایا؟ کیونکہ یہ آزمائش پر بیماری تھی۔ اب پتہ یہ چلا کہ جب یہ ایپلیپسی جو ہے، یہ جو مرغی ہے، یہ ایک بیماری ہے، اس کا جنات کے ساتھ تعلق ہمیں معلوم نہیں ہوتا، بظاہر کہ یہ جنات کی وجہ سے لگتی ہے۔ بہرحال اس کے علاج کے لیے ہم کچھ چیزیں بتاتے ہیں، اس میں سورہ فاتحہ 33 مرتبہ ہے، سورہ فلق ناس اخلاص 21 مرتبہ ہے، درود ابراہیمی 11 مرتبہ ہے، یہ پڑھنا ہے، پانی پر دم کرنا ہے۔ ایک گلاس پانی ایج کے لحاظ سے اگر مطلب 25 پلس بندہ ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ 2 چمچ شہد کے ڈال لو، اگر اس کو شوگر نہیں ہے تو، اگر شوگر ہے تو پھر اور طریقہ کار اپناتے ہیں، تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ جو ہے وہ شہد اس میں ڈال کے پانی میں وہ اس کو حل کر کے وہ پینا شروع کر دے، ساتھ میں پڑھائی یہ جاری رکھے، تو وہ اللہ کی رحمت سے بہت زیادہ فائدے مند عمل ہے۔ لیکن یہ ماننا، یہ کہنا کہ یہ جنات کی وجہ سے ہوتی ہے تو یہ مجھے اس پر کوئی دلیل نہیں ملی۔ خیر اگر یہ عمل ہم کریں، اگر وہ جناتی مسئلہ ہو یا مرغی کا مسئلہ ہی صرف ہو، صرف ایپلیپسی ہے یا کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے، تو اس طریقے اور عمل اور پڑھائی کے ذریعے سے اللہ کی رحمت سے